اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کا اسلام ہے۔ پھر اس دین اسلام کی دو قسمیں ہیں، ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے۔ اصول اصل کی جمع ہے، اصل جڑ کو کہتے ہیں۔ یہ دین کا درخت ہے، اس کی 5 جڑیں ہیں اور 10 ٹہنیاں اور شاخیں ہیں۔ تو 10 جو 5 جڑیں ہیں، آپ کے چھوٹے بچوں کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے کہ اصول دین، کسی بچے سے بھی پوچھا جائے کہ اصول دین کتنے ہیں بیٹا، تو وہ فٹافٹ بتائے گا کہ اصول دین 5 ہے: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ اب جو توحید ہے، اب جو اصول دین ہے، ان میں آپ نے صرف عقیدہ رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، عمل نہیں بجا کے لانا۔ لیکن فروعات دین جو ہیں ان پہ ایمان بھی رکھنا ہے اور ساتھ عمل بھی بجا کے لانا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، خمس دینا ہے، حج کرنی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، تولی تبرہ کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہوئیں۔ اب ہم توحید کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جو توحید کا عقیدہ ہمارے مسلک اور فقہ میں بہت ہی اسٹرانگ ہے، زبردست مضبوط ہے۔ ہمارے جو ہے فقہ میں، ہمارے مسلک میں، فقہ جعفریہ میں ہمارے لوگ جو ہیں عقیدہ وائز بہت ہی اسٹرانگ اور مضبوط ہیں، اور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی ذات پہ اس کو وحدہ لا شریک ماننا چاہیے۔ جب کہ ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب یہ اقرار بندہ کرے اور غیروں سے مدد مانگے تو پھر یہ قول و فعل میں تضاد آ جائے گا، یہ آپس میں تصادم ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ ایکسیڈنٹ نہیں کرنا، کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس پکا مستقر یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، ہم اقرار کر رہے ہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط ہم نے کرنا ہے۔ میں نے تقریباً غالباً پچھلے جتنے بھی دروس میرے گزرے ہیں یا میرے جتنے بھی لیکچر تھے، ان میں کبھی نہ کبھی میں نے بتایا ہے کہ جو ائمہ طاہرین ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر جناب خاتم تک، اور ائمہ طاہرین جناب امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک، سب نے بڑا بہترین انداز میں انٹروڈکشن کروایا ہے توحید کا، زبردست قسم کا تعارف کروایا ہے۔ ساری زندگی ان کی توحید کے تعارف میں گزر گئی ہے۔ مولا امیر المومنین کچھ اس طرح فرماتے ہیں دعا یستخیر میں کہ یا اللہ انت الرازق وانا المرزوق۔ کتنے پیارے جملے ہیں یار آقا کے، کتنے پیارے جملے ہیں کہ یا اللہ تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، انت المالک وانا المملوک، تو مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں۔ پھر فرماتے ہیں انت الخالق وانا المخلوق، تو خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں۔ پھر فرماتے ہیں انت المعبود وانا عابد، تو معبود ہے، میں تیرا عبادت گزار بندہ ہوں، میں عابد ہوں، عبادت کرنے والا ہوں۔ کتنا بہترین تعارف ہے نا، کتنا بہترین تعارف ہے۔ ایک مرتبہ جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو وادی نمل سے گزر ہوتا ہے، وادی نمل سے جب گزر ہوتا ہے نا، سنیں کہ جب حضرت سلیمان بن داؤد ہوا میں ان کا تخت اڑ رہا تھا، قرآن کا واقعہ ہے، صبح سے لے کر شام تک ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، پوری ورلڈ پہ ان کی حکومت تھی، جن و انس پہ، تمام جانوروں پہ، حیوانوں پہ، انسانوں پہ، پرندوں پہ۔ تو جب جا رہا تھا، تخت اڑ رہا تھا، تو چیونٹیوں کا سردار کہتا ہے اپنی عوام کو، اپنی پبلک کو، اپنی رعیت کو کہ جلدی کرو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم،
اے چیونٹیوں جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ڈرایا ہو۔ کیوں کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں آپ کو روند نہ ڈالے۔ وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہ نیچے زمین پہ، اور ان کو ڈرا رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے یہ سن لیا، فرماتے ہیں اپنے وسیع کو جلدی جاؤ اور چیونٹیوں کو بادشاہ کو پکڑ کر لے آؤ۔ وہ مادہ تھی، نر نہیں تھا، وہ چیونٹیوں کا سردار مادہ ہے۔ جس طرح کہ ہماری گورنمنٹ میں کبھی صدر بن جاتی ہے کوئی خاتون یا وزیر اعظم بن جاتی ہے، اسی طرح وہ بھی جو تھا بادشاہ تھا وہ مادہ تھی، نر نہیں تھا۔ تو جب اس کو پکڑ کر لے آئے، اس نے ایک شکایت بھی کی ہے اپنے شوہر کی، اس نے شکایت بھی کی تھی اللہ کے نبی کے سامنے کہ میرے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب پکڑ کر لے آئے، حضرت سلیمان کے رکھا ہاتھ پہ، اب حضرت سلیمان فرماتے ہیں ہاں بھائی بتا، تو نے میری اپنی قوم کو میرے سے کیوں ڈرایا ہے؟ کہتا ہے یا نبی اللہ، میں نے اس لیے ڈرایا ہے کہ وہ کم عقل قوم ہے میری، مجھے ڈر اور خوف محسوس ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی جاہ و جلال ہیبت و حشمت کو دیکھ کر آپ کو خدا نہ مان بیٹھے، آپ کو خدا نہ مان بیٹھے۔ جب اندر بلو میں داخل ہوں گے نہ دیکھیں گے آپ کو، اور نہ یہ کنسیپٹ ان کے دلوں میں آئے گا۔ اب حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ یار جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ یار ہمارے عقیدہ سے تو اس چیونٹی کا عقیدہ بھی بہت بڑا ہے، کتنی اس نے کام کی بات کی ہے۔ تو وہ کہتا ہے چیونٹیوں کا سردار یا نبی اللہ، بڑا دعویٰ کیا ہے آپ نے، لہٰذا اس دعوے پہ پورے نہیں اترو گے؟ تو حضرت سلیمان کہتے ہیں میرے پاس ہر چیز موجود ہے، میں اتروں گا۔ اچھا، چیونٹیوں کا سردار کہتا ہے جناب آپ ایسا کریں کہ میری زندگی بڑھا دیں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا میرا رزق بڑھا دیں۔ تو حضرت سلیمان کہتے ہیں یہ کام بھی میں نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے بڑا پیارا جملہ کہا جو کوتب تفاسیر میں لکھا گیا ہے کہ اس نے کہا یا نبی اللہ، آپ اور ہم سب مل کر اس سے نہ مانگ لیں کہ جو ہر چیز عطا کرنے والی ذات ہے، اس ذات سے مانگ لیتے ہیں نا۔ آپ تو مجبور ہیں، آپ سے نہیں ہو سکتا کام، تو اس سے مانگ لیتے ہیں۔ تو یہی چیونٹیوں جو اندر بلو میں داخل ہو گئی تھی جب حضرت سلیمان بن داؤد کا لشکر آ رہا تھا، بات میں یہ کرنے لگا تھا، اور جب وسیع مصطفیٰ آیا تو اسی سردار نے کہا چیونٹیوں جلدی سے باہر آ جاؤ اور وسیع رسول کی زیارت کر لو۔ جب دیکھا صحابی ساتھ تھا، چیونٹیاں نظر آ رہی ہیں ساری، تو وہ صحابی کہتا ہے کتنی بات میں اپنے پک پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں۔ تو وہ چیونٹیوں کا سردار حکم دیا، بادشاہ کا حکم کون نہیں مانتا، حکم دوری کون کرتا ہے، سارے بہر آ گئے زیارت کرنے کے لیے۔ تو وہ صحابی جو ساتھ تھا مولا کے کہتا ہے اتنی چیونٹیاں، اور کہتا ہے کہ کتنی بابرکت ہے وہ ذات جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتی ہے۔ مولا نے فرمایا ایسے نہ کہو، بلکہ کہو بابرکت ہے وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے وہ برکت ہے وہ ذات۔ تو یہ آگے سے صحابی کہتا ہے یا مولا کوئی بندہ ہے، کوئی شخصیت ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانے؟ مولا فرماتے ہیں میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ ان میں نر کتنے اور مادہ کتنے ہیں، بس میرے مولا کا یہی کہنا تھا کہ دائیں طرف پہ نر ہو گئے، بائیں طرف پہ مادائیں ہو گئی۔ کیا ہی بات ہے، عصمت علی کو سلام، کیسا درس دیا ہے توحید کا، کیسا انٹروڈکشن کروایا ہے توحید کا، کیسے پیارے انداز میں۔ اور یہی علی، میں نے پچھلے دروس میں کہا ہے کہ جب مصلی عبادت پہ آتے ہیں تو کانپتے ہیں، اور جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو دشمنوں کو کلیجے کانپتے ہیں۔ کیا کہنے عظمت علی کے، کیسا انٹروڈکشن اور تعارف کرایا توحید کا، کیسی شخصیات ہیں۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں ہر چیز کی گائیڈنس کی ہے، فقط یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا عمل کریں ان کے۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر قبر تک، حشر تک، ہمارے جو گائیڈنس ہیں، گائیڈر ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں، رہبر اور رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں ہر قدم پہ بتایا ہے کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اور ہیں بھی معصوم۔ تو فقط صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کی جو زندگی ہے ان کو فالو کرنا ہے، ہم نے، فقط یہ بات ہے۔
فالو کریں گے تب کامیابی ہے، وگرنہ نہیں۔ ایسے زبانی کلامی باتیں کرنے سے کچھ نہیں بنتا، اپلائی کرنا ہے، اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ جو بات سنیں اس کو اپنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن جس طرح کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کہتے ہو اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ جو بات کہو اس پہ عمل پیرا ہو، جو بات سنو اس کو اپلائی کرو، اس کو اپناؤ، سننے کے حد تک نہیں بلکہ اس کو اپنانا ہے۔ تو میری دعا ہے پروردگار عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد کے نقش قدم